السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. جدائی کیا ہوتی ہے اسے اب پتہ چلا تھا، اور عمر کا اکیلا پن بھی. کیا وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا یا حقیقت میں تنہا ہو گیا تھا؟ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. رضیہ کی موت اسے ہر پل بے کل کیے جا رہی تھی. موت سے زیادہ موت کی وجہ نے اس کے اندر طوفان برپا کر رکھا تھا. تھوڑا سا آرام کر لو ابا. عائشہ نے سجی ہوئی آنکھوں سے باپ کی طرف تکیہ بڑھایا، جو تقریباً پوری رات ہی سے گھٹنوں میں سر دیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. آرام کیسے آتا؟ 30 سالہ شادی شدہ زندگی میں پہلی بار وہ رات کو گھر میں نہیں تھی، ورنہ تو بیٹیوں سے ملنے یا کسی بھی غم خوشی میں اکیلی شریک ہوتی تو دن ہی دن میں واپس آ جاتی. کوئی رشتہ دار لاکھ منتیں ترلے کرتا، شادی پہ روکنے کی کوشش کرتے، کسی میت پہ گئی ہوتی تو سب اسے واسطے دیتے، مگر وہ تو بس ایک ہی بہانہ کرتی تھی. ہنا کے ابا اکیلے ہوں گے، بیمار رہتے ہیں، ضرورت پڑ جائے گی کسی چیز کی تو تنگ ہوں گے. پر اب تو ہر رات ہی اکیلا ہوں گا، یہ خیال ہی غلام حیدر کی نسیں کھینچ رہا تھا. کون پسلیوں پر گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کرے گا؟ گرم گرم قہوہ اور سوپ کیسے بنے گا؟ یادیں چنگاریوں کی طرح سینے پر گر کر دل اور جگر جلا رہی تھی. جب وہ اس کے گھر میں آئی تو وہ غیر سنجیدہ سا بکھرا بکھرا سا نوجوان تھا. والدین میں ذہنی ہم آہنگی اور اتفاق نہ ہو سکا تو وہ الگ ہو گئے. تو ماں اسے لے کر نانا نانی کے پاس آ گئی. تب وہ 2 سال کا تھا. 5 سال کا ہوا تو ماں نے بھی جیون ساتھی چن لیا. باپ نے کبھی اس کی خبر نہ لی کہ کس حال میں ہے. سوتیلا باپ شروع میں تو ٹھیک رہا، پھر اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کی آمد کا تانتا بندھ گیا. ہر سال ایک نئے بچے کا اضافہ، جس کے باعث وہ اپنی قدر کھونے لگا. ماں چھوٹے بچوں میں مصروف ہوتی اور وہ بھوکا ہی اسکول چلا جاتا. جیسے تیسے 10ویں پاس کر لی. اب سوتیلا باپ کھل کر اسے برا بھلا کہتا. طبیعت میں آنا اور خودداری تھی، لہٰذا ایک دوسرے شہر سے آئے دوست کے ساتھ رہنے لگا. ایک چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ لی تو گزر بسر ہونے لگ گئی. کبھی کبھار ماں سے ملنے چلا جاتا. باپ کی صورت سے نا آشنا. پھر ایک شادی میں ایک دور کی خالہ کی نظر اس پہ پڑ گئی. پڑھا لکھا ہے، کماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اکیلا. نہ ساس نہ نند، کوئی جھنجھٹ نہیں. ارے آج کل کہاں ملتا ہے ایسا رشتہ؟ ایک بڑی بوڑھی نے مشورہ دیا. 4 بیٹیاں ہیں تیری، بیاہتے بیاہتی بوڑھی ہو جائے گی. ارے کہہ تو بات چلاؤں. تب خالہ نے نیم رضا مندی کا اظہار کر دیا. حالانکہ دل سے چاہ رہی تھی کہ رشتہ ہو جائے. بڑی بیٹی تیزی سے قد نکال رہی تھی اور باپ 4 سال سے چارپائی پہ پڑا تھا، اور وہ رضیہ کی اٹھان دیکھ دیکھ کے باولی ہو جا رہی تھی. اور غلام حیدر کہاں جانتا تھا شادی کے بعد زندگی اس طرح بھی بدل جاتی ہے. اس کے ماں باپ میں تو ہمیشہ لڑائیاں رہی تھیں. ماں نے دوسری شادی بھی کر لی تو گھر میں کبھی سکھ، محبت اور چین نہ ملا تھا. گھر کیا ہوتا ہے یہ اسے بھی شادی کے بعد پتہ چلا تھا کہ گھر تو در حقیقت گھر والی سے ہوتا ہے، گھر والوں سے ہوتا ہے. گھر والی آئی تھی تو ظاہر ہے گھر والے بھی آنا ہی تھے. پہلے کنوارا تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، تو زندگی ایک ہی نظام پہ چل رہی تھی. اگرچہ وہ اسکول ٹیچر تھا پر ہمیشہ دیر سے اسکول جاتا، رات کو دیر تک دوستوں کی محفل میں رہتا. پر اب تو ہر چیز جیسے گھڑی کی سوئیوں پہ چلنے لگی. رضیہ خواب بہت دیکھتی، جاگتی آنکھوں کے خواب. خوابوں اور امیدوں کے بغیر زندگی کاغذ کے پھولوں جیسی ہے، بغیر خوشبو کی.
غلام حیدر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فرش پر دری کے اوپر بیٹھا وہ تقریباً اکڑ گیا تھا، جوڑ جوڑ دکھنے لگا۔ رضیہ کی یاد کبھی اس طرف سے آ جاتی، کبھی اس طرف سے۔ جب سے وہ پلاٹ کی پہلی 3 قسطیں جمع کروا کے آیا تھا وہ بہت خوش اور پرجوش تھی۔ اپنے گھر کی تمنا جیسے کسی جونک کی طرح اس کے من میں چمٹ گئی، ہر وقت گھر کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ غلام حیدر، تم نے سائن تو ٹھیک طرح سے کر دیے تھے نا فارم پر؟ ہاں، یہ پوچھنے کی بات ہے بھلا، کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے، اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ تو بڑی وہمی عورت ہے، وہ ہنس کر کہتا۔ تم نے پوچھا ہم وہاں کب تک گھر بنا سکیں گے؟ اس کی آنکھوں کا اضطراب صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس نے اسے 30 سال سے اپنے گھر کے خواب کے ساتھ جیتے دیکھا تھا۔ سنو غلام حیدر، ہم 2 کمرے بنائیں گے، ایک اپنے لیے اور ایک عائشہ اور ایک ہنا کے لیے۔ جب بھی وہ آتی ہے رات گئے تک بچے کتنا شور کرتے ہیں، صبح تک میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ چھت پر جانے کے لیے کتنی سیڑھیاں بنیں گی۔ وہ کہیں دور خلاؤں میں گھرنے لگتی تو غلام حیدر کو لگتا کہ وہ دل ہی دل میں جیسے سیڑھیاں گن رہی ہو، 1 2 3۔ مگر تم اکیلے چھت پہ کبھی نہ جانا، وہ اچانک بولی، کسی کا ہاتھ پکڑ کر جانا، نظر بہت کمزور ہو گئی ہے تمہاری، پہلے گھر بن جائے تو آنکھ کا آپریشن بھی کروا لیں گے۔ دونوں ہی دن رات اپنی 2 مرلے کی متوقع جنت کے تانے بانے میں الجھے رہتے۔ یہ خواب ہی تو غریب کی زندگی میں تلخیوں کو کم کرنے کا آسرا اور امیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے کم نہیں، ورنہ تو سینے میں سانس بھی گھٹنے لگتی ہے۔ کئی کمزور لمحے آئے ٹوٹ کر بکھر جانے والے، لیکن وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر محبت کی گھنی چھاؤں میں آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران 2 ننھی پریاں اس کے آنگن میں اتری۔ رضیہ کو بیٹے کا بڑا چاؤ تھا۔ بیٹیاں تو رب کی رحمت ہوتی ہیں بھلی مانس، دیکھ تو کیسے مہک رہا ہے ہمارا گھر ان کلیوں کی خوشبو سے۔ غلام حیدر دونوں کو کھیلتا دیکھ کے نہال ہو جاتا۔ ماسٹر کی تنخواہ میں گھر کب تک چلتا؟ اس نے شام کی ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ کب دن نکلتا سورج ڈھلتا پتہ ہی نہ چلا۔ جب دونوں بہنیں گریجویٹ ہوئیں تو ان کے بیاہ کی فکر سے غلام حیدر کے کندھے جھک گئے۔ ہمیشہ حلال کمایا اور بچوں کو کھلایا، دال روٹی اور بچوں کی تعلیم، دن رات محنت کی، حالانکہ اس کے ساتھ والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور اپنے گھروں کے مالک ہو گئے۔ اور پھر دونوں بچیوں کی شادی کے چکر میں ایسے گھن چکر بنے وہ کہ گھر کا خیال تو کسی کونے میں مایوسی کی چادر اوڑھ کے سو رہا جو وہ جوانی سے دیکھتے آئے تھے۔ تاروں بھرا آسمان، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ہلکوروں کے خیال ہی سے دونوں کی آنکھیں موتنے لگیں۔ سنو غلام حیدر، گرمی میں چھت پہ بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کا پیالہ پینے میں کتنا مزہ آتا ہوگا، مجھے تو سوچ کے ہی پیاس لگ گئی۔ حفظدہ کمرے میں لو دیتے پنکھے کو وہ حسرت سے دیکھتی اور کونے میں پڑے چھوٹے سے واٹر کولر سے پانی نکالنے لگ جاتی۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ لیا اور کچھ کمیٹیاں وغیرہ اکٹھی کر کے اور گھر میں کی گئی بچتوں کو ملا کر بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے تو غلام حیدر جیسے پھر سے جوان ہو گیا۔ بیٹیوں کے فرض کی ادائیگی والدین کو کتنا معتبر اور آسودہ کر دیتی ہے۔ بلا شبہ گھر ایک دم سونا ہو گیا۔ رضیہ بات بات پر یاد کر کے روتی، ارے بھلی مانس، بیٹیاں گھر رکھنے کی چیز نہیں، راجے مہاراجے نہ رکھ سکے تو یہ غریب ماسٹر کیسے رکھتا؟ اللہ کوئی بیٹا ہی دے دیتا تو گھر میں بہو آتی، پوتے پوتیاں کھیلتے تو رونق لگ جاتی، وہ جل کر کہتی۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں بھلی مانس، ہماری کیا مجال کے دخل دیں، رب کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے بھلائی ہے، وہ اسے تسلی دیتا تو وہ اپنی جگہ سرد آہ بھر کے خاموش ہو جاتی۔ رضیہ کی یاد شدید تر تھی، وہ ایک بار پھر بیٹھا بیٹھا ہچکیاں لے کے رونے لگا۔ بیٹیاں باپ کو حوصلہ دیتی رہیں، عزیز و اقارب تسلیاں دینے لگے، مگر اس کے سینے میں تو آگ سی لگی تھی۔
جسے زار زار بہتے آنسو بھی بجھانے میں ناکام تھے۔ بیٹیوں نے سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ لڑکھڑا کر رضیہ کی چارپائی پہ گر گیا۔ نیند کا جھونکا آنے بھی نہ پایا کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ رضیہ کا صندوق کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ کپڑوں کی تہوں کے نیچے سے شوپر میں لپٹا ایک نقرئی رنگ کا نقشی پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ چاروں طرف سے اسے گھما گھما کے دیکھ رہا تھا۔ آنسوؤں کے دھندلکے میں منظر بدلنے لگا۔ ان کی بڑی بیٹی ہنا جب 6 ماہ کی تھی تو رضیہ کو میلے پر لے کر گیا تھا وہ کہ اچانک ایک دکان پر وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ دھوپ میں لشکاریں مارتے چاندی جیسے برتن۔ رضیہ نے جھپٹ کر ایک نقشی پیالہ اٹھا لیا۔ میرے پاس پیسے کم ہیں، وہ قیمت سن کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا سوٹ نہیں لیتی، صرف ہنا کا فراک ہی خرید لیں گے، لیکن مجھے یہ پیالہ لے دو، وہ لجاجت سے بولی تو غلام حیدر شرمندہ سا ہو گیا۔ غریب کچھ خریدنے چلا بھی جائے تو صرف حسرتیں اور نئے دکھ ہی خرید کے لاتا ہے۔ وہ بھی اس کی ضد کے آگے ہار گیا۔ رضیہ کو پیالہ تو لے دیا مگر وہ سوٹ لے کر نہ دے سکا جو وہ کل دیکھ کر گیا تھا، اور ساری رات اس کی تعریفیں کرتا رہا۔ دکان کے سامنے سے گزرتے اس نے سوچا کاش وہ سوٹ بک گیا ہو تو دل اس چبھن سے بچ جائے گا جو کانٹے کی طرح گڑا تھا۔ لیکن سوٹ اپنی پوری آب و تاب سے اسی دکان میں ٹنگا اس کی مفلسی پہ ہنس رہا تھا، مگر رضیہ کے چہرے پہ سوٹ سے بھی زیادہ خوبصورت اور نکھرے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور اسے سوٹ نہ ملنے پہ ذرا بھی ملال نہ تھا۔ اور غلام حیدر سوچ رہا تھا ہماری خواہشیں ادھوری کیوں رہتی ہیں، آخر تم اس کا کیا کرو گی؟ وہ بولا گھر میں ہم ہیں ہی کتنے لوگ اور ڈھیر برتنوں کا ہے، جب اپنا گھر بنے گا نا غلام حیدر تو اس کی چھت پر بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پیا کریں گے اس میں۔ وہ تو کتنی دیر اس کی معصومیت پہ ہنستا رہا اور وہ چڑ گئی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، نہیں بنے گا اپنا گھر؟ وقت پر لگا کے اڑتا رہا اور پیالہ صندوق کی سطح سے ہوتا ہوا نیچے پیندے میں چلا گیا۔ رضیہ کے خوابوں کی طرح بچیاں بیاہنے کے بعد گھر میں کچھ تنگ دستی سی ہو گئی تو غلام حیدر نے دکان پر چھوٹی سی نوکری کر لی۔ گزارا پھر چلنے لگا۔ 2 بندوں کا کیا خرچہ، کلو کی ہی ختم نہ ہوتا، مگر جب عائشہ اور ہنا آ جاتی تو دنوں میں ہی اڑ جاتا، اور وہ اکثر شکایت کرتی ارے بھلی مانس، جو ان کے حصے کا لکھا ہوتا ہے کھا جاتی ہیں، کیوں ناشکری کرتی ہے؟ پھر اچانک ایک دن غلام حیدر نے دیکھا اخبار میں اشتہار تھا کہ 2 مرلے کے پلاٹ قسطوں پر دیے جا رہے ہیں۔ وہ آتے ہوئے اخبار گھر لے آیا، رضیہ کو دکھایا تو کھل اٹھی۔ برسوں سے دل کے کونے میں سوئے خواب نے مایوسی کی چادر اتار پھینکی اور پھر جاگتی آنکھوں کا تارا ہو گیا۔ نہیں نہیں غلام حیدر، ہم یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کچھ بھی کریں گے، گھر ضرور بنائیں گے۔ ہم پینشن کے پیسوں سے گزارا کر لیں گے، ساتھ والی کے ساتھ کمیٹی ڈال کر میں پہلی لے لوں گی۔ تم دکان والے سے کہو چند ماہ کا ایڈوانس دے دے، بھلے مکان کرائے کا ہے، پر ہم کون سے بھاگے جا رہے ہیں، اتنے سالوں سے تو بیٹھے ہیں یہاں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی اچھا اچھا کرتے ہیں کچھ۔ وہ مسکرایا تو رضیہ کا منہ بند ہو گیا۔ سر پر قرض چڑھا، وہ پہلی قسطیں ادا کرایا اور اب 5,000 ماہانہ ادا کرنے تھے۔ آج اس نے رضیہ کے چہرے پر برسوں بعد پھر وہی رنگ دیکھے جو نقرئی پیالہ خریدتے ہوئے دیکھے تھے۔ خواہشوں کے رنگ کسی عمر میں بھی پھیکے نہیں پڑتے۔ غلام حیدر نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ غلام حیدر بڑی دیر تک پیالے کو دیکھتا رہا، جانے کتنی ہی بار اسے رضیہ نے مانجھا، چھوا اور محبت سے لپیٹ کے رکھا تھا، اسی لیے برسوں بعد بھی اس کی آب و تاب ویسی ہی تھی۔ اسے کبھی بے پناہ مسائل کے باوجود بھی پیالے اور اس سے جڑی خواہش کو مان نہ پڑنے دیا تھا، اور جب وہ 3 ماہ کی قسط جمع کروا کے آیا تو رضیہ نے ایک بار پھر پیالے کو اس جان فشانی سے رگڑا کہ وہ ڈر گیا، جیسے وہ آخری بار مانج رہی ہو۔
جانے یہ منحوس خیال اسے کیوں آیا۔ وہ اسے بار بار دیکھ رہی تھی، کبھی پانی سے بھر کر ہونٹوں سے لگاتی، پھر لو برساتے چھت کے پنکھے کو دیکھتی اور پھر برا سا منہ بنا کر مسکرانے لگتی۔ اب بس کرو، رکھ دو اسے، اس نے بالآخر ٹوک دیا۔ کیوں؟ آج ہی تو اسے چمکانے کا وقت آیا ہے۔ دیکھو تو صحیح غلام حیدر، اس پر کندہ کلیاں جیسے کھل سی گئی ہیں۔ ہاں، تھوڑی دیر تمہارے ہاتھ میں اور رہا تو وہ خوشبو بھی دینے لگیں گی۔ وہ مسکراتا ہوا یہ کہہ کے دکان پہ چلا گیا۔ سیڑھیاں نا ذرا بڑی اور چوڑی رکھنا، عائشہ اور ہنا کے بچے شرارتی ہیں، کہیں گر نہ جائیں۔ بھائی یہاں تو جیسے تیسے گزارا کر لیا، اپنا گھر تو اپنے حساب سے بنانا پڑے گا نا۔ اب دیکھنا ہر چیز بڑی احتیاط اور طریقے سے بنوانا۔ بھائی گھر روز روز تھوڑا بنتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو اپنی جمع پونجی سے ایک ہی دفعہ بنوا لینا ہے جو ہم سے بنا، پھر نہ کہنا اب ایسا بن گیا ہے تو اسی میں گزارا کرو۔ بھائی کر لیا نا گزارا، جتنے سال ہو سکا، کبھی شکوہ کیا تم سے؟ پر اپنا گھر اپنی مرضی کا بنواؤں گی۔ اکثر وہ گھر کو چاروں طرف سے حقارت سے دیکھتی۔ کتنا گھٹن زدہ ہے، زندگی کے 30 سال تو اس نے اپنے گھر کے سپنوں میں گزارے تھے۔ اسے تو وہ ڈربا کہتی تھی، ڈربا۔ اور پھر 3 ماہ بعد وہ کس جمع کرانے جا رہا تھا؟ سفید براق شلوار قمیص، بڑی مشکل سے سلوٹیں نکالی تھیں۔ رضیہ جاتے ہوئے اس کے بوٹ پرانے کپڑے سے صاف کرنا بھی نہ بھولی اور بار بار بول رہی تھی، یہ ضرور پوچھنا کہ ہم گھر کب تک بنوانا شروع کریں۔ اگر وہ اجازت دیں تو سیمنٹ اور اینٹوں والے سے بات کرتے آنا۔ جب وہ دروازے سے نکل رہا تھا اس نے رضیہ کی آواز سنی تھی۔ واپسی پر اس کا منہ لٹکا دیکھ کر وہ بھی پریشان تھی۔ کیا بات ہے غلام حیدر، کیا وہ ابھی گھر بنانے کی اجازت نہیں دے رہے؟ کوئی بات نہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مگر غلام حیدر سارے رستے سوچتا آیا کہ وہ کیسے بتائے گا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا۔ وہ جگہ تو بکاؤ تھی ہی نہیں، کوئی فراڈ کمپنی چکما دے گئی۔ تم بتاتے کیوں نہیں؟ اور پھر الفاظ اس کے لبوں سے پھسلنے لگے۔ رضیہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو ایک ہائے کے ساتھ ہی زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ رضیہ! غلام حیدر کی چیخ سے در و دیوار ہل گئے اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔ رضیہ کے بعد جیسے اس کا دل بھی دنیا سے اٹھ گیا۔ اس نے ٹرنک سے پیالہ نکالا اور کچھ سوچ کر قبرستان کی طرف چل پڑا اور راستے سے کچھ باجرا اور چاول لیے اور قبر کے ارد گرد بکھیر کر پیالہ بھر کے پانی بھی رکھایا۔ اگلے دن جب وہ سویرے سویرے قبر پر گیا تو نقرئی پیالہ غائب تھا۔ وہ بوڑھے گورکن کی جھونپڑی تک گیا۔ اس کا بیٹا بیٹھا سگریٹ میں چرس بھر رہا تھا۔ دیکھو، وہ مریل سی آواز میں بولا، کل میں نے اپنی بیوی کی قبر پر ایک نقرئی پیالہ بھر کر رکھا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر قبر تک آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، سگریٹ کا گہرا کش لیا، زیر لب مسکرایا اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کوئی مٹی بٹی کا رکھ دیتے بڑے میاں، ایسی چیزیں یہاں کون چھوڑتا ہے؟ اور تم نے لا کے اپنا اتنا قیمتی پیالہ یوں قبر پہ رکھ دیا۔ بھائی اب بھلا میں کیسے بتاؤں کون اٹھا کے لے گیا؟ یہاں تو زمین میں پڑا، مردہ ہی محفوظ رہ جائے تو بڑی بات، ہم کسی شے کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا۔ اور یہ کہہ کے وہ اپنی جھونپڑی کی طرف واپس چل دیا۔ غلام حیدر قبر پہ گر گیا اور وہ قبر سے چمٹ کے یوں رو رہا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اب کوئی رضیہ کا بے جان جسم بھی اس قبر سے نکال کر نہ لے جائے۔ سچ ہے، اگرچہ تلخ ہی سہی، کہ اس دنیا میں انسان کا کوئی گھر نہیں، تو کیا مرنے کے بعد جو ایک آخری گھر اسے نصیب ہو جاتا ہے منو مٹی تلے، کیا وہ بھی اس کا اپنا رہتا ہے یا وہاں سے اس کا بے جان مردہ وجود بھی چوری کر لیا جاتا ہے؟ کیا دنیا
اتنی ہی بے ایمان ہو چکی ہے کہ جیتے جی انسانوں کو دھوکے دے کر پہلے قبر میں اتار دیتی ہے اور پھر ان سے قبر بھی چھین لیتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، اس معاشرے کا ایک المیہ ہے جہاں ہر طرف صرف نفسا نفسی ہے۔ ہو سکے اور آپ کو سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا کیسے جب زمین پر چلتا جیتا جاگتا انسان اپنے ہی جیسے دکھنے والے انسانوں سے محفوظ نہیں ہے تو بھلا منو مٹی تلے دبا بے جان مردہ جسم کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟